آج صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز مومن کے لیے جنت کی کنجی ہے، اور نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ اب ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے رب کی رضا کے لیے، کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ اور ایک بندہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ پڑھ دونوں ہی نمازیں رہے ہیں، بلکہ یہ بھی ممکن ہے جو دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے اس کی رکعتیں بھی لمبی ہوں، قرات بھی بڑی زبردست ہو، سجدے بھی بڑے طویل ہوں، لیکن یہی نماز پڑھنے والا جہنم میں جا رہا ہے۔ اچھا، ایک میں چھوٹا سا سوال ذہن میں جو پیدا ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں وہ کلیئر ہو جائے۔ انسان کو کیسے پتہ چلے کہ میرے اندر دکھاوا ریاکاری ہے یا اخلاص ہے؟ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے میں رب کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں یا دکھاوا ریاکاری کے لیے پڑھ رہا ہوں؟ پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس کا بڑا آسان سا نسخہ ہے۔ آپ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ جب آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں، آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے بظاہر، اس وقت آپ کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ اور جب لوگوں کے سامنے پڑھتے ہو پھر نماز کیسی ہوتی؟ ہو سکتا ہے جب کوئی نہیں دیکھنے والا دڑن سجدے مار کے وہ گیا، اور جب دیکھا لوگ دیکھ رہے ہیں تو بڑے خلوص کے ساتھ، بڑے آرام سے، بڑے سکون کے ساتھ سجدے کر رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، تیرے اندر اخلاص نہیں ہے۔ اگر اخلاص ہوتا تو تیری تنہائی میں بھی ویسا ہی کام ہوتا جیسے لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ ویسے ایک میری بات یاد رکھنا، یہ جو ہم بیان سنتے ہیں نا، یہ کانوں کے چسکے کے لیے نہ سنا کریں، بلکہ اپنی اصلاح کے لیے۔ کیا میں نے کہا؟ اپنی اصلاح کے لیے۔ اب کمرے میں بند ہو کر 4 دوست تاش کھیل رہے ہیں، انہی سے کہو بھائی باہر بیٹھ کے کھیلو، کہتا لوگ ہی کہیں گے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کمرے میں تیرے دل میں رب کا خوف نہیں ہے، اب لوگوں کے خوف کی وجہ سے کئی بندے رشوت لینا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار، وہ کیا کہتے ہیں، انڈر دی ٹیبل، کوئی دیکھ نہ لے۔ ہائے 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 ہائے، لوگوں سے تجھے بڑا ڈر ہے اور رب تعالیٰ سے کوئی ڈر نہیں۔ مجھے ایک بزرگ کی حضرت صاحب بات آتی ہے یاد، میں چاہتا ہوں وہ بھی اس موقع پر آپ کو ضرور بتلائی جائے۔ اللہ کرے یہ میری بات دل پہ چوٹ کر جائے، ہماری سوچیں تبدیل ہو جائیں، ہمارا رخ تبدیل ہو جائے۔ ایک اللہ کا نیک بندہ، یوں سمجھیں جیسے یو ای ٹی ہے نا، نوجوان طبقہ وہاں پر ہوتا ہے، تو بیان کر رہا تھا۔ بیان کیا کر رہا تھا؟ بھائی نماز پڑھیا کرو، روزہ رکھیا کرو، بے حیائی کے کام نہ کیا کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ، شراب کے قریب نہ جاؤ، ماں باپ کا ادب و احترام کیا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، مخلوق کے خدا کی بھلائی کیا کرو، یعنی نیکی کی دعوت دے رہا تھا۔ ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہو گیا،
کہنے لگا مولوی صاحب اسی اینے سارے کام نہیں کر سکتے، ہمیں کوئی ایک کام بتلاؤ جس سے ہماری آخرت سدھر جائے، ہم زیادہ کام نہیں کر سکتے۔ بزرگ اہل نظر تھے، اہل نظر تھے۔ انہوں نے کہا چلو بیٹا میں تجھے ایک ہی کام بتلاتا ہوں، تو ایک ہی کام کر لیا کر، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تیری بخشش ہو جائے گی۔ یہ صرف اس بندے کے لیے نہیں، آپ سب کے لیے بھی ہے، صرف ایک کام۔ وہ کہنے لگا جی وہ ایک کام کون سا ہے؟ فرمایا کر لو گے؟ کہنے لگا جی ہاں ایک کام تے کر لواں گا۔ فرمایا رات کو جب سونے لگا کرو تو اپنا نامہ اعمال آنکھوں کے سامنے سے گزار لیا کرو، میں کتنے بجے اٹھا، سارا دن میں کیا کرتا رہا۔ کہنے لگا بس؟ فرمایا ہاں بس اتنا ہی کام ہے۔ کہنے لگا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ خیر محفل برخاست ہو گئی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بزرگ پھر اس نوجوان لڑکے سے ملتے ہیں۔ پوچھا بھائی تجھے جو کام بتلایا تھا وہ کرتے ہو؟ کہنے لگا جی بابا جی نہیں کرتا۔ فرمایا تو نے تو اس وقت بڑے اعتماد سے کہا تھا جی ایک ہی کام ہے تو میں کر لیا کروں گا، اب ایک کام کرتے کیوں نہیں؟ کہنے لگا حضرت صاحب سچی بات بتلاؤں، جب میں نے نامہ اعمال کی طرف دیکھا نا تو شرم سے میری نگاہیں جھک گئیں، اس میں نیکی کا کام کوئی تھا ہی نہیں، سارا گناہوں سے بھرا ہوا تھا۔ تو میں نے سوچا روز روز شرمندہ ہونے کے بجائے دیکھنا ہی چھوڑ دو۔ اب وہ بزرگ فرمان لگے بندے نامہ اعمال تیرا ہے اور اپنے اعمال کو نامے کو دیکھ کر تو خود شرمندہ ہو رہا ہے۔ جب یہی نامہ اعمال رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اور حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے جب بندے کو نامہ اعمال دیا جائے گا اس انداز سے دیا جائے گا کہ ساری مخلوق اس کا نامہ اعمال پڑھ رہی ہوگی، اور حکم ہوگا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنے نامہ اعمال کو، آج تیرے محاسبے کے لیے یہی کافی ہے۔ وہ گناہ جو لوگوں کی نظروں سے چھپ چھپ کر کرتا تھا، باپ کی نظر سے چھپ کے کر رہا تھا، آج سب کے سامنے کہے گا میں یہ کام کرتا تھا، میں وہ کام کرتا تھا۔ اس وقت شرمندگی کا کیا عالم ہوگا؟ تو اخلاص تو یہ ہے کہ ہماری جلوت اور خلوت ایک جیسی ہو جائے، جس طرح ہم تنہائی میں رب کی عبادت کرتے ہیں لوگوں کے سامنے بھی ویسی کریں، یہ نہ ہو تنہائی میں ہمارے عمل کا اور کوئی حال ہے اور جب لوگوں کے سامنے پڑھے ہیں تو پھر کہتے ہیں لوگ کی کہیں گے۔ تو بعض اوقات عمل ایک ہی ہے، عمل اونچی بولو۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ایک اور مثال دے دیتا ہوں، اور یہ بڑی آسان سی مثال ہے۔ ایک چور بھی رات کو جاگتا ہے اور پہرے دار بھی رات کو، اونچی بولو یار، دونوں جاگ رہے ہیں۔ ایک نیت ہے سن لگانے کی، چوری کرنے کی، اور ایک کی نیت ہے لوگوں کی حفاظت کرنے کی، عمل ایک ہی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں یار دیکھو دونوں رات کو جاگ رہے ہیں، تو جاگنے پر فیصلہ نہیں ہوگا، فیصلہ نیتوں کے اوپر ہوگا۔ یہ دیکھا جائے گا جاگ کس نیت سے رہا ہے۔ یہاں ایک اور بات میں عرض کروں، اللہ کرے یہ بات بھی دل پہ چوٹ کر جائے۔
نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بندے کی ناک خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان تڑپ گئے، یا رسول اللہ کس کی؟ کیونکہ یہ کس زبان اقدس سے ادا ہو رہا ہے؟ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ میرا محبوب اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، جب بھی بولتا ہے کلام الہی ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ کس کی ناک خاک میں مل جائے؟ فرمایا جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے، یعنی الفاظ کی طرف غور کرنا، جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، اس جیسا بدبخت بندہ ہی کوئی نہیں۔ اچھا، یہاں ذکر بڑھاپے کا آیا ہے، کس کا آیا ہے؟ تو کیا جوانی میں ماں باپ کی خدمت نہیں کرنی چاہیے؟ بڑھاپے کا ذکر کیوں آیا؟ اب اس کا بھی میں وجہ بتا رہا ہوں۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ماں باپ جوان ہیں، اب بچہ ماں باپ کا محتاج ہے، اس کو پتہ ہے اگر میں نے باپ کا کہا نہ مانا تو باپ نے گھر سے نکال دیا، کہاں روٹی کھاؤں گا، کہاں پناہ لوں گا؟ اس کو مجبوراً ماں باپ کا کہا ماننا پڑتا ہے، خدمت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، اب ان سے بظاہر کوئی اچھائی کی، دنیاوی بھلائی کی توقع نظر نہیں آتی۔ پہلے ابا جی بولتے تھے، منہ سے پھول گرتے تھے، اب بولیں گے تو تھوک نکلے گی۔ پہلے ہم ماں باپ کے محتاج تھے، اب ماں باپ ہمارے محتاج بنے ہوئے ہیں، ان کو روٹی بھی کھلانی پڑے گی، ان کے پیشاب پخانہ وغیرہ ان کی صفائی بھی کرنی پڑے گی، اور اب ان سے یہ بھی توقع نہیں کوئی دولت مل جائے گی، کوئی جائیداد مل جائے گی، اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا اس حالت میں جو ماں باپ کی خدمت کرے گا اس میں اخلاص پایا جائے گا، رب کی رضا پائی جائے گی۔ وہ دنیاوی لالچ کے لیے ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گا، کیونکہ دنیاوی تو فائدہ ان سے نظر آ ہی نہیں رہا۔ اب جو ان کی خدمت کرے گا رب تعالیٰ اس کو سیدھا جنت عطا فرمائے گا۔ اخلاص کے ساتھ چھوٹا سا عمل بھی ہو، قیامت کے روز میزان میں اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ اخلاص کیا ہے؟ بندے کے دل میں صرف اللہ کی رضا ہو، بس دنیاوی فائدہ نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے کام کرے، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بندہ رات کو چور بھی جاگ رہا ہے اور پہرے دار بھی جاگ رہا ہے، جاگ دونوں ہی رہے ہیں، عمل ایک ہی ہے۔ اور بعض اوقات عمل بالکل اپوزٹ ہوتا ہے، بالکل اپوزٹ، دونوں ہی جنت میں جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے یہ ہماری مسجد سڑک کے اوپر ہی ہے، یوں سمجھے ایک بندہ گزر رہا ہے، سواری پر سوار ہے، گھوڑے پر سوار ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یا چلو نماز پڑھ لئے۔ اب وہ اپنی سواری کو کسی چیز سے باندھنا چاہتا ہے، کوئی قلعہ، کوئی کھونٹی نظر نہیں آتی، وہ درخت کی ایک شاخ کاٹ کے نا تو ایک قلعہ ٹھوک دیتا ہے، اس کے ساتھ سواری باندھ کے
تسلی سے نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، پھر جب واپس جانے لگتا ہے دل میں خیال آتا ہے کہ یار جس طرح میں آیا ہوں ایسے کوئی اور بھی آئے گا، سواری باندھ کے سکون سے نماز پڑھ لے گا۔ اس نے قلعہ ٹھکا ہی رہنے دیا، چلا گیا۔ بعد میں ایک بندہ آیا، کہنے لگا یار بڑا ہی کوئی بے وقوف سی، دیکھ راستے میں قلعہ ٹھوک گیا، کسی کو ٹھیڈا لگ گیا بیچارہ گر جائے گا۔ اس نے قلعہ نکال دیا، ایک لگا رہا ہے دوسرا، عمل بالکل اپوزٹ ہیں، عمل بالکل اپوزٹ ہیں، لیکن نیتیں دونوں کی اچھی ہیں، دونوں جنت میں جا رہے ہیں۔ یار یہ جو اولیاء کرام ہیں نا، اولیاء کرام یقین جانو یہ قرآن و حدیث کا نچوڑ سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جے رب ملدا نہاتیاں دھوتیاں۔ بعض بندے کہتے ہیں نا ہر وقت ہی صاف ستھرے رہیں تو اللہ مل جائے گا۔ فرماتے ہیں جے رب ملتا نہاتیاں دھوتیاں تے ملدا ڈڈیاں مچھیاں ہو، وہ تو 24 گھنٹے پانی میں رہتی ہیں۔ جے رب ملدا مون منایا تے ملدا ٹکیاں کھسیاں ہوں، جے رب ملدا مسیتی تے ملدا ملا ملوانیاں ہوں۔ یہ سارے گنوا کے آخر میں پتہ ہے کہتے ہیں رب ملدا انہاں نوں باہو جنہاں دیاں نیتاں اچھیاں ہوں۔ رب ملدا انہاں نوں باہو جنہاں دیاں نیتاں اچھیاں ہوں۔ یہ اندر صحیح کر لو یار، اس میں اخلاص آ جائے بس۔ اس بات سے ڈرنا چھوڑ دو لوگ کیا کہیں گے، یہ کہو میرا رب کیا کہے گا۔ یہ سوچ ذہن میں آ جائے، عبادت کے اندر حسن آ جائے گا۔ اگر آپ یہ سوچتے رہو لوگ کیا کہیں گے تو لوگ تمہیں ہر جگہ نہیں دیکھیں گے۔ جب یہ کہو گے میرا رب کیا کہے گا، پھر رب تعالیٰ تمہیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے، وہ تو تمہارے سینے کے اندر چھپے ہوئے بھید بھی جان رہا ہے۔ پھر تیری سوچیں بھی پاک ہو جائیں گی، تیری تنہائی بھی پاک ہو جائے گی، تیری جلوت خلوت بھی پاک ہو جائے گی، جب یہ نیت ہو جائے میرا رب مجھے دیکھ رہا۔ لہٰذا یہ جو قربانی کی جاتی ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے پیارے حبیب آپ فرما دیں میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا مرنا، یعنی اس کے درمیان جو بھی کچھ ہے سب رب کے لیے ہے۔ یہ ہے اخلاص۔ اور قربانی کی تعریف بھی یہی ہے کہ مخصوص جانور مخصوص ایام میں اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا جائے۔ اس لیے قربانی نہ کرو کہ لوگ کیا کہیں گے، اس لیے قربانی نہ کرو کہ بچے پیچھے پہ گئے سی لہانی پئی، اس لیے قربانی نہ کرو کہ یار عید والے دن کتھے منہ چوک کے دیکھیں گے گوشت کتوں آ رہا وے، لہذا قربانی کر لو گوشت آ جائے گا نا۔ نہیں، کرنی ہے تو ایک ہی نیت کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ ہے اصل قربانی۔ اور آج کیونکہ عید سے پہلے آج یہ جمعہ، یہ سمجھے آخری جمعہ ہے، تو جن کو اوپر قربانی واجب ہے وہ قربانی ضرور کریں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے۔
اگر کسی بندے سے ہم بہت زیادہ ناراض ہو جائیں، بہت زیادہ ناراض، ہم کہتے ہیں یار تو میرے گھر نہ وڑی، جس سے ہم نے کہا تو میرے گھر نہ آیا کر، اس کا مطلب ہے ہم اس سے سخت ناراض ہیں۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر قربانی واجب ہے اور پھر وہ قربانی نہیں کر رہا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ بعض بندے یہ بھی کہتے ہیں کہ جی عید دے اتے جڑی قربانی کرنی ہے اس اتنے پیسے کسی غریب کو دے دیے جائے۔ تو یاد رکھو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قربانی کے ایام ہے، قربانی کے ایام ہیں، ان ایام میں اللہ تعالیٰ کے ہاں خون بہانا یعنی قربانی کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ ان دونوں میں افضل کام یہی ہے بھائی، سارے کام کرو، ساری زندگی پڑی ہوئی ہے، لیکن جب عید کے دن آ جائیں تو پھر قربانی کرنا یہ رب کے نزدیک سب سے افضل کام۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے تو قربانی کے جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، پہلے رب تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ دیکھو قربانی کا جانور اگر کوئی تول کے لیتا ہے تو تول کے لے لے، ویسے بغیر تولے ہی جانور کا سودا کر لیتا تب بھی لے لے۔ مقصد یہ ہے کہ نیت اچھی ہونی چاہیے۔ مقصد کیا ہے؟ نیت اچھی۔ اگر آپ بڑا خوبصورت جانور لاتے ہو، ٹھیک ہے نا، ویسے حدیث پاک میں آیا ہے کہ اچھی قیمت کا خوبصورت جانور لو، اللہ تعالیٰ کے ہاں رب کی بارگاہ میں اپنی پسندیدہ چیز قربان کرو۔ لیکن اگر اچھا جانور اس نیت سے لا رہا ہے کہ لوگ ہی ویکھن آن گے، اگر نہ لائے تو لوگ کیا کہیں گے، تو پھر بھائی لوگوں کی رضا ہو گئی، رب کی رضا نہ ہوئی۔ اعمال کا درمدار نیت کے اوپر ہے۔ تو آج مختصر وقت میں صرف اتنا بتلاؤں گا کہ قربانی کس پر واجب ہے، اور جس پر واجب ہے وہ نیت کرے کہ میں نے قربانی دینی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بھی پیدا فرما دے گا۔ اگر نیتاں چ وٹے پہ جان پھر کام نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا نمبر، جس بندے پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ یاد رکھا۔ اور زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے؟ اس کے لیے صرف مخصوص چیزیں ہیں، سونا چاندی نقدی۔ کیا میں نے کہا؟ ایک بندے کے پاس 1 کروڑ روپے کا ہیرا ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ زکوٰۃ کے مال میں شامل نہیں ہے۔ سونا چاندی نقدی، مال تجارت، یہ چیزیں ہیں، ان پر قربانی ہے، اور ان کے اوپر بھی سال کا گزرنا ضروری ہے۔ لیکن قربانی اس پر بھی واجب ہے جس کے پاس ان چیزوں کے علاوہ زندگی، ضروریات زندگی سے سامان زیادہ اتنا موجود ہے کہ وہ اگر ان کی قیمت لگائے تو 50,000 سے زیادہ بن جاتا ہے۔ اس پر سال گزرنا بھی شرط نہیں، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ مثال کے طور پر بڑی آسان سی مثال دینا، آپ ایک مکان میں رہ رہے ہیں، ایک مکان آپ نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، وہ جو کرائے پہ مکان دیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ اونچی بولو یار۔ لیکن جب قربانی دینے لگیں گے تو وہ جو کرائے پہ مکان دیا وہ ضرورت سے زائد ہے، اس کی قیمت شامل کرنی پڑے گی۔
آپ کے پاس 2 موٹر سائیکلیں ہیں، 2 گاڑیاں ہیں، ایک استعمال میں، ایک سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، یہ ضرورت سے زیادہ یہ بھی شامل کرنی پڑے گی۔ ہمارے گھر میں برتن ایسے ہیں، پورے ڈنر سیٹ پڑے ہوئے ہیں، پیک پڑے ہوئے ہیں، استعمال نہیں ہوتے، یہ بھی ضرورت سے زائد ہے، ان کی بھی قیمت شامل کرنی پڑے گی۔ اور پھر ہمارے گھر میں کپڑے ایسے ہیں، خاص طور پر لڑکیوں کے، عورتوں کے، شادی دی پہلی رات ہے، کپڑے پانے نے دوسری رات ہے، تیسری رات ہے، اور ایک سوٹ کی قیمت پتہ نہیں لاکھوں میں بنتی ہے، اب وہ پڑے ہوئے ہیں، استعمال نہیں ہو رہے، یہ بھی شامل کرنے پڑیں گے۔ ضروریات زندگی سے یہاں تک کہ آپ کے پاس مکان ہے، 2 کمرے استعمال ہے، 2 استعمال نہیں خالی پڑے ہیں، وہ بھی شامل کرنے پڑیں گے۔ اسی طرح آپ کے پاس ضروریات زندگی سے جو زائد سامان ہے ان سب کی قیمت نکالی جائے، اور پھر جو لوگوں سے قرضہ لینا وہ بھی شامل کرو، جو قرضہ دینا وہ بھی نکالو۔ اگر آپ کے پاس 50,000 یا اس سے زائد کا سامان ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے، اگر نہیں پیسے تو بیچ کر کوئی چیز قربانی دو، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرنے سے بندہ غریب نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو رب کے راستے میں جانور قربانی کرتا ہے، قیامت کے روز یہ جانور اس کو سواری کے طور پر دیا جائے گا، اور جو صدقہ فطر چھوٹی عید پر دیتا ہے وہ اس کو زاد راہ کے طور پر دے دیا جائے گا۔ جب قبر سے نکلے گا حکم ہوگا تیرے پاس سواری بھی ہے، زاد راہ بھی ہے، اب تو آرام سے جنت میں چلا جا۔